ایک طرف موجودہ حکومت پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا کرنے میں ناکام نظر آتی ہے، اور دوسری طرف اس حکومت کے مخالف عمران خان وہ بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ ایک طرف حکومت جو ہے وہ ڈالر کو قابو کرنے میں ناکام ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ صدر عارف علوی جو ہیں انہوں نے نیب کا جو ترمیمی بل ہے اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اور آج اس معاملے پہ انہوں نے کچھ ٹویٹس کے ذریعے قوم کو اپنا موقف بتایا۔ تو نہ تو وزیر اعظم اور صدر ایک پیج پہ نظر آتے ہیں، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بھی لڑائی چل رہی ہے۔ پنجاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ ایک بہت شدید قسم کا سیاسی اور آئینی بحران چل رہا ہے۔ آج ہم آپ کو پنجاب کے سیاسی اور آئینی بحران کا حل بھی بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے اس سوال پہ بات کریں گے کہ اگر ایک طرف حکومت ناکام ہے تو اپوزیشن بھی ناکام ہے، اور عوام ان دونوں کے درمیان پریشان ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے کہ حکومت پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا نہیں کر سکی، اور عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے، ابھی تک ناکام ہے؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب ایک عجیب تضاد ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی جو کامیابی ہے اس کا پی ٹی آئی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب فوری طور پہ کریڈٹ لینے کو تیار ہے۔ کریڈٹ جن کو زیادہ جاتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے پتا ہے، میں بات بتاتا ہوں، لیکن میں آرگومنٹ اپنا کمپلیٹ کر لوں کہ ایف اے ٹی ایف کی کامیابی کا کریڈٹ لینے سے وہ بالکل جو ہے شادیانے بجا رہے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، لیکن آئی ایم ایف کا ڈسکریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں 2 مہینے ہوئے نا برسر اقتدار ہے، یہ واقعات جو ہیں خصوصاً آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا تھا، اور اس معاہدے کی انہوں نے خلاف ورزیاں بھی کی پھر آخر میں، اور جو مہنگائی ہے جو آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ معاشی حالات جو ہیں اور ڈالر کی جو پرواز ہے وہ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ سارا اس کا ہی شاخسانہ ہے نا، اس کا ہی جو ہے وہ اثر ہے کہ جو ہم نے کمٹمنٹ جو پوری کی ہیں ماضی کی حکومت کی، پی ٹی آئی کی، عمران خان کی کمٹمنٹس جو ہمیں پوری کرنی پڑی ہیں، کیونکہ وہ ساورن کمٹمنٹس تھیں، وہ پاکستان کی کمٹمنٹ تھیں۔ اگر ہم وہ کمٹمنٹ نہ پوری کرتے اور گھر چلے جاتے، بزدلی کا مظاہرہ کرتے اور گھر چلے جاتے، جو ایک آپشن ہمارے پاس موجود تھی کہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے، تو یہ الیکشن سے پہلے ملک کا دیوالیہ نکل جانا تھا۔ ہم نے اپنی اپوزیشن جو ہے وہ داؤ پہ لگا، اپنی پوزیشن جو ہے یا اپنا کیپٹل جو تھا یا اپنا سیاسی سرمایہ جو تھا وہ داؤ پہ لگا دیا کہ ہم کسی نہ کسی طرح ملک میں کوئی سٹیبلٹی تو پیدا کریں۔ اس کی وجہ سے ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی آئی ایم ایف کی جو ہے شرائط ماننا پڑ رہی ہیں یا پڑی بھی ہیں، لیکن شرائط ماننے کے باوجود سٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ میں آپ اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ دیکھیں سٹیبلٹی ابھی شرائط تقریباً ان کی ساری مان لی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک کنکلوژن کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ یہ بات جو ہے 1-2 روز کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں ڈراپ سین ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے ان کی شرائط مانی ہے، جو پچھلی حکومت مان کے چلی گئی تھی، رہا ایف اے ٹی ایف کا جس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں۔ میر صاحب میں زیادہ 2 منٹ لوں گا، میں آپ کو ساری سٹوری بتا، لیکن آپ کو پتا ہوگا یہ ساری نیگوشیشنز جو ہیں ایف اے ٹی ایف نے جو ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ قانون سازی کریں، یہ کریں، وہ کریں، ان سارے سلسلے میں جو جی ایچ کیو کے اندر ایک سیل جو تیار کیا گیا تھا، وہ سیل جو ہے ہماری نیگوشیشنز میں بیٹھتا تھا، چاہے وہ اسمبلی میں ہوتی تھیں یا اسپیکر کے گھر میں ہوتی تھیں، کھانا بھی وہاں پہ ہوتا تھا۔ پھر ایف اے ٹی ایف کا ایک یہاں بھی ہماری گورنمنٹ کے پاس بھی ایک پرانا سیل چلا آ رہا ہے جو ایف اے ٹی ایف کی اسپیکر اسد کیسر صاحب کے گھر پہ تو مستقل ایک افسر صاحب جو ہیں، ان کا نام بھی مجھے پتا ہے، وہ مستقل بیٹھتے تھے، اور جب کبھی آپ لوگ ناراض ہوتے تھے وہ آپ کو لے آتے تھے، کبھی یہ شاہ محمود قریشی صاحب ناراض ہو جاتے تھے وہ ان کو لے آتے تھے۔ لیکن خواجہ صاحب یہ بات مجھے تو پتا ہے، لیکن اچھا کیا آج آپ نے بات شروع کر دی۔ میں نے ریکارڈ پہ بات لانا چاہتا ہوں نا کہ آپ کی قانون سازی بھی فوج نے کروائی۔ میں بالکل اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کہتا ہوں جی۔ دیکھیں اس حکومت کی اتنی فیلئر تھی کہ پچھلے 4 سال میں قانون سازی کے لیے بھی فوج کو مداخلت کرنی پڑی،
تمام کروشل مسئلے جو تھے، جو قومی سلامتی کے مسئلے تھے یا قومی عزت آبرو کے مسئلے تھے، ان کے لیے جو ہے فوج ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو نہایت کروشل جو موقع آئے پچھلے 4 سال کے اندر، جب ہماری ایل او سی کراس کی ایئر فورس والے نے، ابھینندن والا مسئلہ، یہ تو میٹنگ میں نہیں تھے، یہ تو میٹنگ میں آئے نہیں تھے، بیٹھے ہوئے تھے. لیکن خیر صاحب اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ سیاستدان جب شکوہ کرتے ہیں جی فوج ہر جی بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جتنی سرنڈر سپیس جو ہے پچھلے 4 سال میں اسٹیبلشمنٹ کے ہوئی ہے، پچھلے 75 سال میں نہیں ہوئی. سب سے زیادہ سپیس سرنڈر جو کی ہے وہ پچھلے 4 سال میں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ ان کے کندھوں میں چڑھ کے آئے. لیکن صرف آپ عمران خان کو بلیم کیوں کرتے ہیں نا؟ اپوزیشن، یعنی کہ اس وقت آپ لوگ اپوزیشن تھے. مجھے وہ میٹنگ یاد ہے جو اسد قیصر صاحب کے گھر پہ ہوئی اور اس میں ڈیڈ لاک ہوا اور پھر ایک میجر جنرل صاحب اس میں بیٹھے تو ڈیڈ لاک ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں، ہم تو اسد قیصر صاحب کے مہمان تھے نا، ان کے گھر میں کس نے آنا تھا کس نے آنا تھا ہم نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا تھا. ہم نے تو نہیں فیصلہ اس کا کرنا تھا، یا انہوں نے کن کی. پھر اس میں یہ آپ اسٹریٹجی بھی ڈسکس ہو جاتی تھی کہ اچھا کل اپوزیشن واک آؤٹ کر دے گی، چلو آپ. نہیں، یہ اتنی ایکسٹریم پہ بات نہیں کی تھی. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 1991 میں سے پارلیمنٹ میں آیا. آپ میری سارا کیریئر، پہلے سینٹ میں آئے تھے، سینٹ میں آیا، پھر قومی اسمبلی میں آئے. آپ میرے سارے پولیٹیکل کیریئر کے عینی گواہ ہیں. آپ کو تسلیم ہے اس بات کو؟ میں نے جو سپیس ہم نے سرنڈر کی ہے پچھلے 4 سال میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، ہر دور میں سپیس سرنڈر ہوئی ہے. ہر دور میں اس کی وجہ تھی، کوئی بھی وجہ آپ کہہ لیں. بعض اوقات ہم صرف کو ایگزسٹ کرنے کے لیے سپیس، لیکن انہوں نے تو صرف اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اقتدار کی ضمانت کے لیے سپیس سرنڈر کی. ہر موقع پہ سرنڈر کی. پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سرنڈر کی، اسپیکر کے گھر آپ بالکل کہہ رہے ہیں وہاں پہ سرنڈر کی. یہ آج ہم گلا کرتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج گلا کریں ہم جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب سازش کا الزام لگاتے ہیں یا ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں، یا عمران خان کے ساتھ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں جو وہ کرٹیسزم کرتے ہیں، ان کو اصل بات تو بتائیں کہ ان کو اندر کون لے کے آیا، یعنی خیمے کے اندر کس. اچھا، لیکن آج کل عمران خان صاحب ایک اور بھی شکوہ کرتے ہیں اور اسد عمر صاحب بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. ذرا سنیں وہ شکوہ کیا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں خرم دستگیر کا، جس نے ٹی وی پروگرام پہ کہہ دیا. ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا، اس نے نیب، اس نے ججز اور ڈال دینے تھے. ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا، جس میں شہباز شریف نے بھی چلے جانا تھا. یہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO2 لینے کا. خرم دستگیر کی زبان سے انہوں نے اب حقیقت سن لی ہے، تو اب تو کسی کے پاس کوئی ابہام نہیں رہ گیا ہے. انہوں نے خود ہی صاف کہہ دیا ہے کہ جی یہ ساری طریقے عدم اعتماد کی سازش جو تھی، یہ انہوں نے کرپشن کیسز سے بچنے کے لیے کی. اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات درست مان لی جائے تو MQM کا اور BAP کا اور شاہ زین بگٹی کا اور اسلم بھوتانی کا، PMLQ ان کا کیا مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو پھر یہ بات کہہ رہے ہیں بیس لیس باتیں ہیں. نہیں تو بیس لیس کیسے ہے؟ تو خرم دستگیر نے بات کی ہے. خرم دستگیر نے کسی اور کانٹیکسٹ میں یہ بات کی ہے، اس نے بعد میں کلیریفیکیشن بھی کی ہے. یہ دیکھیں، یہ خود اپنی کلیریفیکیشن ہے. ہر دوسرے دن، ایک دن بیان دیتے ہیں، دوسرے دن مکر جاتے ہیں، دوسرے دن بیان دیتے ہیں، تیسرے دن مکر جاتے ہیں. ان کا کیا اعتبار ہے؟ انہوں نے، آپ دیکھیں کہ IMF کو 6 مہینے 7 مہینے IMF کے پاس نہیں گئے. پھر اس کے بعد گئے. آہستہ آہستہ پاکستان کو جو ہے بیڑیاں پہناتے رہے، جکڑتے رہے IMF کے شکنجے کے اندر جو ہے. اور جب کولیپس ہونے کو آیا تو اس کا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں. ہم ہر روز دن رات جو ہے اس کولیپس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جو بوجھ عوام کے اوپر جو ہے پڑ رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور اس کی رسپانسبلٹی کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ FATF کو بڑا ڈھول بجا رہے ہیں. FATF کا، یہ IMF کا بھی جنازہ پڑھے نا، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اچھا خواہ صاحب، یہ جو صدر عارف علوی صاحب نے جو نیب ترمیمی بل پہ دستخط کرنے سے انکار کیا، کیا اس سے یہ جو عمران خان کا دعویٰ ہے اس کو تقویت نہیں ملتی کہ آپ لوگ دراصل اپنے خلاف کیس ختم کروانا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو جواب دوں. ہاں، انہوں نے 4 سال کے اندر 4 دفعہ ہمارے ساتھ نیب کے اوپر نیگوشیشنز کی ہیں. یہ خود امینڈمنٹ کرنا چاہتے تھے.
جب یہ الزام لگاتے تھے نا ہم سے این آر او لیا انہوں نے یہ 32 یا 35 جو امینڈمنٹ نے پرپوز کی تھی, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ 7 کروا لیں یا 6.5 کروا لیں. یہ امینڈمنٹ جو ہوئی ہیں یہ وہی ہیں, اور ہر امینڈمنٹ کا جو بیسز ہے وہ سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس آئی ہیں مختلف نیب کیسز کے, وہ ان کے وہ بیسز ہیں, وہ بنیاد ہے. ہم نے اپنے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو اب قانون پاس ہو رہا ہے, جو باقی کیسز جو پرانے چل رہے ہیں یہ تو این آر او کس طرح ہو گیا جی, اس میں سے کس طرح افیکٹ ہو گیا, کوئی ریٹروسپیکٹو ہو رہا ہے. یہ جو اس میں ایک ترمیم آپ نے یہ کیا کہ اگر نیب کسی پہ کوئی الزام لگائے گی تو الزام ثابت کرنا جو ہے وہ نیب کا کام ہے. یہ اصول ہے, یہ اصول ہے آج سے نہیں, پچھلے 4000 سال سے اصول ہے کہ الزام ثابت لگانے والا الزام ثابت کرتا ہے. لیکن عارف علوی صاحب نے تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی چادر کے لیے اضافی کپڑا کیسے حاصل کیا تو انہوں نے جواب دیا اس کا, اور اس میں کہتے ہیں جی کہ مالی جرائم میں منی ٹریل فراہم کرنے کی ذمہ داری ملزمان پر عائد ہوتی ہے. یہ پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں, پریزیڈنٹ صاحب کہہ رہے ہیں نا, لیکن آپ دنیا کا کسی جگہ کا قانون یا جورسپروڈنس دیکھ لیں, جو الزام لگاتا ہے وہ الزام ثابت کرتا ہے, گواہیاں وہ پیش کرتا ہے, اور جو جس کے خلاف الزام لگاتا ہے وہ اپنے ڈیفنس میں جو ہے گواہیاں پیش کرتا ہے یا قانون پیش کرتا ہے. یہ کہاں مجھے آپ انگلینڈ میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, افغانستان میں چلے جائیں, اپنا جورسپروڈنس اٹھا لیں, اگر کوئی الزام لگاتا ہے آپ دیکھیں سب سے سنگین الزام جو ہے اس کے لیے 4 گواہیاں کس کو پیش کرنی پڑتی ہیں, جو الزام لگاتا ہے نا. آپ کو پتہ نا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, 4 گواہیاں کون پیش کرتا ہے بتائیں آپ مجھے. ہاں یعنی کہ میں بھی نہیں جاتا تفصیل میں, لیکن 4 گواہیاں کس نے پیش کرنی ہوتی ہے, الزام لگانے والے نے پیش کرنی ہوتی ہے. ہاں, سنگساری کی سزا جو ہوتی ہے. ہاں تو پھر یہ ہمارا فقہ ہے, ہمارا جورسپروڈنس ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اب اس میں ایک اور چیز یہ پتہ نہیں علوی صاحب پتہ نہیں کوئی چاند کا کر رہے ہیں یا مریخ کے قانون کی بات کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ہیں آپ کے, ہمارے پریزیڈنٹ, میں نہیں مانتا ان کو پریزیڈنٹ. آپ ملک کے وزیر دفاع ہیں, آپ ان کو پریزیڈنٹ نہیں مانتے. میں نہیں مانتا. یہ آپ کے نام ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان, میں اپنا معاملہ محسوس کرنا نا, he is the commander in chief of the armed forces and you are the defense minister. میں نہیں مانتا جی. سر یہ اس قسم کی جو باتیں کرے جو آپ بتا رہے ہیں, جس کو قانون کا نہیں پتا. یہ ٹویٹ ہے ان کی, وہ تو ٹویٹ کیا ہے نا, اس کا ٹویٹ کیا ہے نا, تو ٹویٹ کے جو بیسز ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسلامک جورسپروڈنس کیا کہتے ہیں, ہمارا فقہ کیا کہتا ہے. اچھا چلے میں تمام الزامات جو ہیں ہمارے, اور جھوٹے الزام کی سزا بھی ہے قذف. قذف کس بات کے اوپر ہے؟ قذف اس کے بات ہے کہ آپ الزام لگائیں اس کے لیے گواہی نہ پیش کر سکیں. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے تردید کریں. ٹھیک ہے, قذف کس بات کو کہتے ہیں؟ ہاں, قذف کس بات کو کہتے ہیں؟ جھوٹا الزام لگانا. جھوٹا الزام لگانا, اس کا مطلب ہے کہ اگلا بندہ ثابت نہیں کر سکا, اگلا بندہ گواہیاں نہیں لا سکا, اور اس کے اوپر الٹی سزا جو ہے وہ بھی ہمارے فقہ کے اندر تجویز ہے. تو یہ ان پڑھ آدمی ہے, سپریم کمانڈر ہے خواہش صاحب. سپریم کمانڈر ان پڑھ کہنا انہوں منع ہے. خواہش صاحب آپ ڈیفینس منسٹر ہیں. میں ڈیفینس منسٹر ہوں, لیکن میں اپنے جو نقطہ نظر ہے اس کو ڈیفینڈ بھی تو کرنا ہے, میں نے اس کو بھی تو ڈیفینس کرنی ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے اس پہ اتفاق رائے کیوں نہیں کر سکے؟ 2 جون کو ختم ہوگی مدت چیئرمین نیب کی, اس کے بعد سے نیب کا دورہ بغیر چیئرمین کے چل رہا ہے. نہیں, وہ قانون میں ڈپٹی چیئرمین کی بالکل شک موجود ہے, وہ ایکٹنگ چیئرمین ہیں. ڈپٹی چیئرمین سے آپ اسٹیٹ بینک کو بھی چلا رہے ہیں, آپ حال دیکھ لیں ڈالر. نہیں, وہ 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. وہ بھی وہ انٹرویو ہو گئے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ اس میں بھی ہو جائے گا. جو ہے پارٹیوں میں جو ایک قانونی ہے ایک ریکوائرمنٹ وہ پوری کر رہے ہیں. پارٹیاں کون سی؟ پیپلز پارٹی کسی اور کو چاہتی ہے, نون لیگ کسی اور کو چاہتی ہے, یہ مسئلہ ہے. نہیں, میں اپوزیشن بھی ہے, وہ بھی ان کا بھی ڈیمانڈ. کون سی اپوزیشن خواہش صاحب؟ راجہ ریاض اپوزیشن ہے؟ نہیں, بالکل اپوزیشن ہے. میں لیڈر آف اپوزیشن ان کو مانتا ہوں, بالکل بھی لیڈر آف اپوزیشن ہے. چلیں یہ اب آپ اگر مانتے ہیں تو مانیں, لیکن انہوں نے اگلا الیکشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے, ان کو کون اپوزیشن لیڈر مانے گا؟ آپ فیوچر کی پریڈکشن نہ کریں نا. فیوچر میں کیا ہوتا ہے, خیر صاحب بات سنیں, سیاسی چیزیں جو ہے نا وہ بڑی فلوئڈ ہوتی ہیں, پتہ ہوتا ہے. گستاخی معاف. راجہ ریاض صاحب آن دی ریکارڈ میں نے سوال کیا, انہوں نے جواب دیا ہاں میں نے اگلا الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے. ادھر ہی بیٹھ کے کہا انہوں نے, ادھر ہی بیٹھ کے. تو میں ان کو کیسے اپوزیشن لیڈر مانوں؟ دیکھیں اگر انہوں نے یہ کب کہی تھی بات, یہ اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد.
اور یہ ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے وہاں پہ جو معروضی حالات ہیں وہاں پہ فیصلہ آباد میں ان کو سمجھ کے اس نے کیا ہوگا انہوں نے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے تحریک نہیں چل رہی, آپ سے اکانومی نہیں سنبھالی جا رہی, آپ دونوں ناکام ہیں کہ نہیں ہیں؟ نہیں, ہم تو بالکل ناکام نہیں ہیں. ہم نے ایک ناکامی آج جو ہے دیکھیں ڈالر کدھر پہنچ گیا, ہم نے ناکامی انہیرٹ کی ہے, ورثے میں لی ہے. ہم اس ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب آپ آئے تھے تو ڈالر اتنا اوپر نہیں جا رہا تھا. ابھی آپ کو اسحاق ڈار یاد نہیں آتا؟ جی اسحاق ڈار صاحب یاد نہیں آتے آپ؟ دیکھیں اسحاق ڈار نے اپنے ٹینیور میں بڑی اچھی باتیں کی ہوئی ہیں, لیکن اس وقت حکومت میں جو ہم لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ اچھی طرف جا نکلے. نہیں لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ڈار صاحب ہوتے تو شاید ڈالر اتنا اوپر نہ جاتا, اتنا بے قابو نہ ہوتا. دیکھیں میں اسحاق ڈار کی قابلیت کا میں بھی احترام کرتا ہوں, میں بھی ایک ایکسیپٹ کرتا ہوں اس کی, لیکن میں جو ہے اپنے وزیر خزانہ موجودہ کے اوپر عدم اعتماد بھی تو نہیں کر سکتا. نہیں, اگر آپ سپریم کمانڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ عدم اعتماد کر سکتے ہیں تو مفتاح اسماعیل پہ کرنے میں کیا آپ کو پرابلم ہے؟ مفتاح اسماعیل میری پارٹی کا فائنانس منسٹر ہے. ہاؤ کین آئی ڈو کہ یہ دونوں چیزیں کس طرح آپ کمپیئر کر سکتے ہیں؟ سر اس لیے کہ مفتاح اسماعیل ناکام ہو گئے ہیں. نہیں ناکام ہوا ابھی نہیں, آپ اس کو ناکام نہیں سمجھتے؟ وہ بلکہ اس جو کھلارا ڈال کے گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا یہ کھلارا جو ہوتا ہے ذرا یہ سمجھائیں کہ میرے ناظرین کو یہ کھلارا کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھ گئے ہیں نا, بس بہت کافی ہے. اچھا اب ایک بڑا اہم سوال ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں یار آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, یہ جو سازش کا بیانیہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا, تو یہ آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے؟ یہ اس وقت کیوں نہ بنایا جب این ایس سی کے پہلی میں انہوں نے خط دکھایا تھا, اس وقت بنا دیتے, کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ ہاں یہ بڑا ویلڈ آپ نے سوال اٹھایا ہے, لیکن آپ نہیں سمجھتے پہلی این ایس سی کی میٹنگ اس خط کے اوپر جو ہوئی تھی اور اس کی جو ورژن ہے یا اس کا جو اس میں طے پایا یا جو اس کا رزلٹ نکلا, جو ہے آئی ایس پی آر نے کنسسٹنٹلی جو ہے نا اس کو ریپیٹ کیا ہے, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ ریپیٹ کیا. اگر اس وقت جب یہ خود پاور میں تھے جوڈیشل کمیشن بنا دیتے کہ بھائی یہ جو ہے یہ فورن سازش ہے, تو آپ کے خیال میں انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ مجھے کیا پتا کیوں نہیں بنایا. اچھا اب اگر اس لیے نہیں بنایا, میں جو میرا جو اندازہ ہے اس لیے نہیں بنایا کہ یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے اور جھوٹ کے اوپر بٹھا دیں گے. سب سے پہلے ان کی اپنے اپرچونٹی تھی, اس وقت کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ تو اب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن بن جائے تو یہ ان کا جو تھوڑا بہت نیریٹو رہ گیا یہ بھی ختم ہو جائے گا؟ میرے نہیں خیال کو نیریٹو رہ گیا, اب ضرورت بھی نہیں ہے, یہ اس چیز کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے. اچھا. اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ناکام ہو گیا ہے احتجاج کے لیے, یہی بات ہے کہ اس کے تمام تر جو اس نے جو چالیں چلی ہیں یا مورے آگے پیچھے جو کیے ہیں اس میں کسی میں کامیابی نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ناکام ہیں, معاشی طور پہ ناکام ہیں, اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا نیریٹو بھی نہیں بک رہا. آپ کہہ رہے ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, تو پھر کیا ضرورت ہے؟ دونوں ناکام ہے. نہیں, آپ نے جو ابھی ڈیمانڈ کی ہے تو کیا ضرورت ہے پھر؟ اچھا اب یہ بتائیں کہ جو اب آپ کے اتحادی ہیں, اب عمران خان کو چھوڑ دیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تمام اتحادی جو ہیں وہ آپ سے مطمئن ہیں اور ان سے جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ پورے کر لیں گے؟ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ کو 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, ابھی تک آپ نے بہت سے گورنر ابھی تک اپوائنٹ نہیں کیے. دیکھیں امیر صاحب, میں تو جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اسے 10 قدم آگے جانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو جو ہے آنے والا الیکشن بھی جو ہے اکٹھا لڑنا چاہیے, ایک پلیٹ فارم پہ لڑنا چاہیے, اور ہماری جو جوائنٹ اس وقت فالوئنگ ہے وہ چاروں کے چاروں صوبوں میں موجود ہے. بلوچستان میں ہماری میجورٹی اس وقت بلوچستان میں بھی ہماری ہے. کے پی میں بھی اگر آپ بلدیاتی الیکشنز کے رزلٹ دیکھ لیں تو پیپلز پارٹی, جے یو آئی اور باقی پارٹیاں ہیں جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہے, اگر ملا کے آپ دیکھیں تو وہاں بھی ہماری میجورٹی نکلتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے الیکشن میں زیادہ ہوگی. سندھ میں جو ہے اس وقت بھی پی ڈی ایم کی ایک پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پنجاب میں جو ہے آپ نے کہا کہ وہاں پہ آئینی بحران ہے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. جو جہاں پہ فیڈرل جو کیپٹل میں جو آئینی بحران چلا تھا, سپریم کورٹ گئے واپس آئے, بحران چلتا رہا, اس نے ڈپٹی اسپیکر نے جو کچھ کیا, انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا سیٹل ڈاؤن ہو گئے. انشاءاللہ پنجاب میں بھی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اور میں کولیشن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مسائل رہتے ہیں,
بلکہ ایک پارٹی کی بھی حکومت ہو تو اس میں بھی مسائل رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں جی 2 گروپ بن گئے ہیں اور 3 گروپ بن گئے ہیں, نون میں سے شین نکلے گی, شین میں سے میم نکلے گی. یہ باتیں ہوتی رہتی تھیں, پہلے بھی ہوتی تھیں, آج بھی ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی جو ہوتی ہے یا کوئی ایک سیاسی گروپنگ جو ہوتی ہے اس میں بڑی ایبسٹریکشنز ہوتی ہیں, اس میں کوئی ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں. پنجاب کا بحران عنقریب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا نہیں خیال کہ دیکھیں, میں آپ کو اگر آپ کے پاس 2 منٹ ہیں تو میں آپ کو ذرا جلدی سے بات ختم کریں. تسی اگر گل مکانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, لیکن میں تو 2 منٹ میں بالکل آپ کو حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ ٹوٹل خلوص کے ساتھ اب جو شجاعت صاحب کی ریزیڈنس سے پرویز الہی صاحب کو ملنے کی, ہم نے پورے خلوص کے ساتھ, آپ مجھے حلف لے لیں کسی چیز کی قسم دینا چاہتے ہیں میں وہ بھی دینے کو تیار. ان کو ہم نے دی, انہوں نے اسی وقت سیکرٹری اسمبلی کو بلایا. سیکرٹری اسمبلی نے کہا کہ جی آپ 126 بندے یا 128 بندے کی لسٹ ہمیں دینا, ہم نے وہ لسٹ دے دی. صبح ہمیں سیکرٹری اسمبلی نارملی 12 بجے آتا تھا, اس دن 8:30 بجے آیا, اس نے ہم سے وصولی کی. اس ساری گفتگو کے بعد رات کو ڈنر اس کے بعد ان کے گھر ہوا میرے ساتھ چودھری پرویز. میں آج بھی تمام تر سیاسی اختلافات کا میں اس خاندان کا بڑا احترام کرتا ہوں. جی میرے والد کا بڑا تعلق رہا, ان کا بہت تعلق رہا. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو خدا نخواستہ حقائق کے برعکس ہو. مجھے کان میں کہتے رہے چودھری پرویز, میں مجبور ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ خواجہ تیرے نواز شریف نہ بڑا تعلق ہے, انہوں جا کے فون کری کہ ساڈے کول کوتاہیاں ہوئی دیاں, لغزشاں ہوئی دیاں, سانوں معافی دے چھڑے. تے اسی جڑا ہے نا ایک نواں جڑا ہے نا باپ جڑا ہے کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میں ایک انڈیا یہ بھی دیا گیا کہ انضمام ہو جائے گا پارٹیوں کا الٹیمیٹلی, جو بڑی دیر سے بات چل رہا ہے. ان تمام باتوں کے بعد کیا ہوا وہ سارا کا سارا سیاسی سین آپ کے سامنے, میں اس کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں صرف یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ ہم اپنا خلوص, اپنی سنسیریٹی جو ہے وہ بالکل ٹوٹل سنسیریٹی کے ساتھ ان کے. خواجہ صاحب میرا ٹائم اوپر ہو گیا ہے, آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. اب آپ نے مجھے مجبور کر دیا کہ اب میں ان کا نقطہ نظر بھی لوں, اور کوشش کریں گے جی جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ. نہیں آپ اس طرح نقطہ نظر کریں, تسی پریا پنچایت کروا لو ایتھے تے بیٹھ کے جڑا ہے نا پریا پنچایت حلف دے اوتے گل. چلیں ٹھیک ہے. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا.